معزز و محترم ارباب علم و فکر، اصحاب محبت، عظیم عاشقان رسول، محبین فکر صوفیاء، اور اس عظیم جامعہ رضا مصطفیٰ کے جمیع اساتذہ اور خصوصاً اس ادارہ کے پرنسپل اور جمیع جتنے بھی اہل علم احباب تشریف فرما ہیں، حضرت قبلہ مفتی عبدالرسول الشفیع صاحب دامت شرفہ کے زیر سایہ و زیر قیادت ہم سب یہاں دروس اخلاق کی اس خوبصورت کڑی میں آج جمع ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات کریم اس خوبصورت تقریب کو، اس خوبصورت پروگرام کو اپنی بارگاہ قدس سے برکت عطا فرمائے، اور جس اعلیٰ خلوص کے ساتھ حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان آپ نے امت کی خیر کے لیے یہ کام شروع کیا، اللہ کریم انہیں اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور حسین ترین طریقے کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ، اور اپنی حجت کو اعلیٰ طریقے سے پیش کیجیے۔ اس میں مبلغین سے خطاب ہے، وہ لوگ جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے، اسلام کی شمع کو فروزاں کرنا ہے، ان لوگوں کو حکم ہے کہ تم لوگوں کو رب کی طرف حکمت و دانائی کے ساتھ لے کے آؤ۔ صوفیاء کرام کا طریقہ کار، طریقہ تبلیغ اور درس محبت وہی ہے جو انبیاء کرام کا ہے، اور خصوصاً رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات والا صفات کا۔ آپ دیکھیں بارگاہ نبوی ہے، ایک طالب علم حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، اب نوجوان بچہ ہے، اصحاب موجود ہیں، حضور کا طریقہ تبلیغ دیکھیے، انداز تدریس دیکھیے۔ اس نے آ کے کہہ دیا اذن لی بالزنا، مجھے گناہ کی اجازت دیں۔ کادوا ان یقتلوا، تو قریب تھا کہ لوگ پکڑ کر اسے مار دیتے، کہ اس نے نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر اتنی بڑی جسارت کی کہ گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، اور گناہ بھی پرلے درجے کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا لوگوں کو، نہ بھائی اس کو مارنا نہیں ہے، خبردار ٹھہر جاؤ۔ اس نوجوان کو قریب کیا، قریب کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عقل و دانش جتنی اس کے پاس تھی اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اتحبہ لامک، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری والدہ کے ساتھ یہ فعل کرے؟ فقال لا انا لا احب، تو کہنے لگا نہیں حضور میں اپنی ماں کے بارے میں تو ایسا نہیں سوچ سکتا۔ فرمایا اتحبہ لاختک، اپنی ہمشیرہ کے بارے میں تصور کرتا ہے؟ قال لا انا لا احب، حضور اس کے بارے میں تو میں نہیں تصور کر سکتا ایسا۔
اتحبہ لبنتک، اپنی بیٹی کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی خالہ کے بارے میں، اپنی پھوپھی کے بارے میں، تو تمام رشتے جو عورت کے ساتھ متصل ہوتے ہیں حضور نے وہ سارے گنوائے۔ تو اس نے کہا حضور یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو جب اس کو سمجھ آ گئی بات کی تو پھر آپ نے واز کیا، فرمایا اگر تو اپنی کسی عزیزہ کے ساتھ اس طرح کا فعل برداشت نہیں کر سکتا تو جب تو کسی کے بارے میں کرے گا تو وہ بھی تو کسی کی عزیزہ ہوگی، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، تو کیا یہ کوئی اچھا کام ہے؟ یہ کہنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس کے سر پہ رکھا اور پھر اس کے سینے پہ لے آئے اور دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ کریم اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس نے اتنی بڑی جسارت یہاں جو کی ہے معاف فرما دے، وطہر قلبہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں اس جملے کے بعد ہم نے ساری زندگی مدینہ طیبہ میں اس نوجوان کو کبھی آنکھیں اوپر اٹھا کر چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے ہاں اسلوب ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے نے تھوڑی سی ایسی بات کر دی تو اسی وقت ڈنڈا حرکت میں آ گیا، اور خصوصاً ہمارے ہاں چونکہ ایک دینی ادارے میں موجود ہوں، یہاں پر تو بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے یہاں پہ کیمرے بھی لگوائے ہوئے ہیں کہ اساتذہ اور طلباء سب نظر میں رہیں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ بعض اداروں کی ہمیں خبر ایسی بھی ملتی ہے کہ اساتذہ بچوں کو مارتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا انداز تبلیغ کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، اور 10 سال حضور کے تلامذہ میں رہے، 10 سال، تو فرماتے ہیں 10 سال میں ایک مرتبہ بھی کبھی سرکار نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ اب یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اور یہی ہمارے صوفیاء کرام، اولیاء کرام، ان کا طریقہ کار ہے۔ لوگوں کے ساتھ سختی، متشددانہ رویہ، نفرت کا جو بیہیو ہم کرتے ہیں، نہیں، اس کی بجائے محبت کا، جوڑنے کا، قرب دینے کا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ کیا خوبصورت جملہ ہے جس پہ ہزاروں دروس قربان کر دیے جائیں۔ جب کسی نے کہا حضور یہ بہت اچھے لوہے کی کینچی ہے، قبول کیجئے، تو آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ دیجئے، مجھے تحفہ دینا ہے تو مجھے سوئی دے، کیونکہ کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہے، تو ہم جوڑنے والے بن جائیں، کاٹنے والے نہ بنیں۔ یہ ان صوفیاء کی تربیت کا انداز آپ دیکھیں۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ، آج ان پہ بڑا کام ہو رہا ہے یورپ میں۔ یورپ والوں نے مولانا روم پہ فلم بنائی، اور وہ مولانا روم ان یورپین کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اس فلم کے ذریعے ہزارہا انگریز وہ اسے دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور باقاعدہ وہاں لندن کے اندر وہ حضرت مولانا روم کا عرس کرواتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا تھا مولانا روم کا فلسفہ؟ وہ فلسفہ محبت تھا، پیار کا فلسفہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف میں، موسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے ہیں اور ایک نوجوان کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے، چرواہا، اور کہہ رہا ہے یا اللہ اگر تو مجھے مل جاتا میں تیری کنگھی کرتا، میں تجھے پراٹھے بنا کے کھلاتا، میں تیرے پاؤں دباتا، میں تیری خدمت کرتا، میں اس طرح تجھ سے پیار کرتا، اس طرح تجھ سے پیار کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے تو؟ اور اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو نے تو رب کو ناراض کر دیا۔ یہ تو نے کیا کہا؟ وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ کی ذات و برکات، تو یہ کیا کہہ رہا ہے کنگھی لے کے کنگھی کرتا؟
تو وہ ڈر گیا اور ڈر کے گھبرا کے کہنے لگا تو پھر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، تو روتا ہوا بھاگ گیا۔ تو جب وہ بھاگا تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، پیارے موسیٰ تو نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا۔ یا اللہ میں تو اس کی تربیت کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ بڑی خوبصورت بات ہے مولانا روم کی، اور میں کہتا ہوں مبلغین کے لیے یہ ایک بنیاد کی حیثیت ہے۔ فرمایا مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ میں لفظوں کو نہیں دیکھتا، میں تو دل دیکھتا ہوں، میں تو دل دیکھتا ہوں کہ کس دل سے وہ مجھ سے پیار کا اظہار کر رہا تھا، اس کے اندر میرا عشق اور میری محبت کتنی تھی۔ تو اس مقام پہ مولانا روم نے یہ شعر کہا، تو برائے وصل کردن آمدی، اے پیارے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، میں برائے فصل کردن آمدی۔ تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو دنیا میں توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ مبلغین کے لیے حضرت مولانا روم گزر رہے ہیں ایسے، رستے میں گزرتے ہوئے حضرت مولانا روم نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو آپ رک گئے اور بچے آپ کے قریب آئے اور آپ نے ان سے سلام شروع کر دیا لینا۔ وہ بچے بھی آپ سے لپٹ گئے، آپ سے سلام کرنے لگے، محبت کا اظہار کرنے لگے۔ ایک بچہ دور کھڑا تھا، وہ دور کافی کھڑا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ان بچوں نے تو مل لیا ہے تو مولانا روم چلے جائیں گے۔ اس نے وہاں سے آواز دی، حضرت قبلہ مولانا روم صاحب آپ ذرا تھوڑی دیر ٹھہریے، میں دور ہوں، میں نے بھی آپ سے سلام لینا ہے۔ تو مولانا روم کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا، آپ نے اس سے مصافحہ کیا، پھر آپ چل پڑے۔ تو آپ کے ساتھ حضرت مولانا حسام الدین تھے جو آپ کے خلیفہ بھی بنے بعد میں۔ انہوں نے پوچھا حضرت یہ ایک چھوٹا سا بچہ، تو آپ اس کے انتظار میں اتنی دیر کھڑے رہے؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے، کاش ہم زندگی کے ہر قدم پر یہ جملہ سوچیں۔ آپ اتنی دیر اس بچے کے انتظار میں کیوں کھڑے رہے؟ تو مولانا روم نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا میں نے جس وقت اس بچے نے مجھے کہا نا کہ ٹھہریے میں آپ سے سلام کرنا چاہتا ہوں، وقت تو میرے پاس کم تھا، مگر میں نے اس لمحے سوچا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین آج اس جگہ پہ ہوتے تو حضور کیا کرتے، حضور کیا کرتے؟ تو میرے ذہن نے یہ جواب دیا کہ حضور اس بچے کو کبھی بھی ایسے چھوڑ کر نہ جاتے، سلام کر کے ہی جاتے۔ تو میں نے سوچا کہ حضور کی چونکہ منشا یہ ہوتی تو میں بھی حضور کی منشا کے مطابق سلام کر کے جاؤں۔ تو آپ دیکھیں اس واقعے سے ہمیں کیا خوبصورت درس ملتا ہے۔ ایسے گزر رہے ہیں تو نہر کے کنارے رستہ تھوڑا کم تھا، ایک کتا سویا ہوا تھا، آرام کر رہا ہے۔ مولانا روم وہاں کھڑے ہو گئے انتظار میں، کتا آرام کر رہا ہے۔ تو ادھر سے ایک بندے نے آ کے بھئی مولانا روم گزر رہے ہیں، اس نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اس کتے کو کہ اٹھو۔ تو آپ اس شخص سے ناراض ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا ذرا کتا ہے ایسے رستے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اتنے بڑے عظیم ہستی ہیں۔ فرمایا نہیں، تو نے مجھ ادنا کے لیے اس کتے کی نیند خراب کر دی۔ صوفیاء کا درس محبت دیکھیے، جانوروں کا بھی خیال ہے، جانوروں کا بھی۔ بر صغیر میں سب سے بڑی ہستی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی، جنہیں حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی آپ کے شیخ کریم حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حصے میں حضرت مجدد پاک کیسے آئے؟ حضرت باقی باللہ فرماتے ہیں مجدد الفسانی وہ ہستی ہیں جن کے جبے کی گرد میں مجھ جیسے سینکڑوں سورج پنہاں ہیں۔
اتنی بڑی ہستی ہیں حضرت مجدد پاک۔ حضرت باقی باللہ کو ایسا مرید کا کیسے ملا؟ تو ایک رات حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آرام کر رہے تھے، آدھی رات کو اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے۔ جب تہجد پڑھی، سخت سردیوں کی رات تھی، تہجد پڑھ کے دوبارہ بستر کی طرف آئے تو دیکھا وہاں سردی کی وجہ سے کانپتی ہوئی ایک بلی ان کے لحاف میں آ کے سو گئی۔ تو حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ آپ نے دیکھا کہ بلی ہے، آرام کر رہی ہے بستر میں، گرم بستر مل گیا اسے، اب میں اس کی نیند خراب نہ کروں۔ آپ نے کہا چلو کچھ نفل اور پڑھ لیتے ہیں۔ آپ اور نوافل پڑھتے رہے، پھر دیکھا وہ پھر آرام کر رہی ہے، کہا چلو میں کچھ قرآن مجید اور پڑھ لوں۔ تو آپ اپنے اوراد و وظائف میں مشغول رہے، فجر کی اذان ہو گئی، پھر کہا نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ نماز پڑھ کے آ کے دیکھا تو وہ پھر بھی آرام کر رہی تھی۔ تو پھر آپ نے کہا میں کچھ اور اوراد و وظائف کر لوں۔ تو پھر آپ نے اشراق وغیرہ پڑھنے کے بعد جب آئے تو دیکھا اس وقت وہ بلی اپنی نیند پوری کر کے اٹھ چکی تھی۔ جب اٹھی آپ سو گئے تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ بڑی ایک نورانی ہستی آئی ہے اور اس نے ان کے ہاتھ پہ ایک ہیرا رکھ دیا، ایک خوبصورت چمکتا ہوا موتی حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار کے ہاتھ پہ رکھا۔ تو جب اٹھے تو بڑے خوش کہ یہ آسمانوں سے ایسا ہیرا میری ہتھیلی پہ آیا، یہ کون سا ہیرا ہے؟ تو یہ پوچھنے کے لیے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ کی طرف چلے، حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں۔ تو یہاں سے حضرت باقی باللہ چلتے چلتے روس کی ریاستوں میں جب وہاں اپنے اس بستی میں پہنچے حضرت خواجہ امکنگی کے، تو وہ 7 میل پہلے اپنے دیہات سے باہر نکل کر اپنے اس مرید حضرت باقی باللہ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تو موبائل کا دور نہیں تھا، تو استقبال کیا، کہا حضور شیخ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا استقبال اور ایسی محبتیں نہیں لٹائیں، آج آپ شیخ ہو کر اس غلام کے لیے، فرمایا آج کچھ بات اور ہے۔ تو کہا حضور میں تو بڑی دور سے ایک سوال لے کے آیا ہوں، ایک خواب لے کے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا وہ موتی پھر تجھے پریشان کر رہا ہے؟ کہا جی اسی موتی کے چکر میں تو آیا ہوں کہ وہ ہیرا ہے کیا؟ فرمایا تم جلدی جلدی واپس جاؤ، جلدی کرو واپس پہنچو، وہ ہیرا تمہاری درگاہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور اس ہیرے کا نام مجدد الفسانی ہے۔ تو پوچھا حضرت وہ ہیرا میرے مقدر میں آیا کیسے جو میرا نام شرق غرب میں روشن کر دے گا؟ وہ کس وجہ سے آیا؟ میں عبادت و ریاضت اور ملفوظات اور اوراد و وظائف تو شروع سے کر ہی رہا ہوں، مگر یہ برکت اب کیسے ملی؟ فرمایا یہ سارا کچھ تو کر ہی رہا تھا، یہ جو رب نے تیرے حصے میں رکھا ہے، وہ جو تو نے بلی کی نیند کا حیا کیا ہے، اللہ نے اس وجہ سے تجھے یہ ہیرا عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صوفیاء کے ہاں، اولیاء کے ہاں تو جانوروں کے ساتھ اس قدر ہے، انسانوں کی تو عزت اس سے پھر کہیں وراء الورا ہے۔ انسانوں سے اظہار محبت، ان کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ اخوت۔ حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میاں صاحب آپ جمعۃ المبارک کا خطبہ خود دیا کرتے تھے، میاں صاحب خود جمعہ پڑھاتے تھے۔ تو ایک بزرگ ہر جمعۃ المبارک پہ آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے، تقریر کے شروع میں آ کے بیٹھتے، پورا بیان سنتے، آخر میں بعد میں لنگر کھا کے پھر جاتے۔ تو ایک جمعۃ المبارک پر وہ نظر نہ آئے، خیر جمعۃ المبارک ہو گیا، بعد میں وہ پہنچے لنگر کے وقت، انہوں نے بتایا کہ رستے میں پانی کی وجہ سے پریشانی ہوئی اور میں نہیں پہنچ سکا وقت پہ، مجھے بہت افسوس ہے، نماز تو میں نے پڑھ لی ہے لیکن میں آج آپ کا بیان نہیں سن سکا۔ تو حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تو نے آج بیان نہیں سنا تو میں تجھے سارا بیان دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ تو آپ نے وہ پورا بیان دوبارہ سنایا۔ حضرت یہ ہمارے لیے بہت بڑی، جہاں بیان سنانے کے لیے پہلے ریٹ طے ہوں اور پہلے معاملات طے ہوں اور اکاؤنٹ بھیجے جائیں،
اس دور میں ہمارے لیے حضرت میاں شیر ربانی کا وجود بہت بڑی ان کی یہ جو سبق ہے ہمارے لیے درس محبت کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے، کائنات میں اللہ نے انہی کو عروج دیا ہے، انہی کو برکتیں دی ہیں جنہوں نے خالص اس کی رضا کے لیے کام کیا ہے۔ ایک چودھری صاحب آتے ہیں بڑے تگڑے، میاں صاحب کی بارگاہ میں آئے، حضرت میاں شیر ربانی نے شمشد پوری کی مجلس میں بیٹھے تو آپ نے فرمایا بھی پہلے لنگر لے کے آؤ۔ میاں صاحب کا یہ طریقہ تھا، اور حضور گنج کرم پاک سیدنا اسماعیل شاہ صاحب البخاری کرما والا شریف اور حضور بابا جی سرکار سیدی محمد علی شاہ صاحب البخاری، آپ کا بھی یہ معمول رہا کہ جو بھی آئے پہلے لنگر کھائے پھر بات کرے۔ یہ صوفیاء کا درس محبت۔ جو بھی آئے، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ، آپ نے تو اپنی خانقاہ کے باہر یہ لکھوایا ہوا تھا کہ یہاں جو بھی آئے اس سے مذہب کا سوال بعد میں کرو، پہلے کھانا کھلاؤ۔ مذہبی سوال ہی بعد میں رکھو، پہلے انہیں لنگر پیش کرو۔ یہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خانقاہ کے باہر لکھا ہوا تھا۔ بلکہ ہمارے حضور گنج کرم پاک سیدنا اسماعیل شاہ صاحب البخاری، آپ نے تو ایک بندہ رکھا ہوا تھا جس کا نام تھا دھنا مال، یعنی وہ ہندو تھا، بظاہر وہ ہندوانہ اس کا سارا لباس اور انداز سارا، اندر سے وہ مسلمان تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا تم نے یہی رنگ رکھنا ہے، تو وہ آپ کے ڈیرے کے ساتھ اس کو مکان آپ نے بنا کے دیا۔ کیوں؟ جب کچھ ہندو آتے تھے یا سکھ آتے تھے آپ کے پاس، بابا جی حضور گنج کرم پاک کے پاس، تو آپ فرماتے تھے بھی لنگر کر لو۔ تو چونکہ وہ مسلمانوں کے برتنوں میں کھانا معیوب سمجھتے تھے، تو آپ فرماتے تھے بیلیو تواڈا لنگر جڑا ہے نا وہ دھنا مال لا لے، وہ تواڈا بندہ جڑا تو سمجھ دو وہ تواڈا کھانا ادھر ہے۔ تو وہ اپنی برادری کا بندہ سمجھ کے مذہبی وہ اس کے پاس چلے جاتے، اور ان کے لنگر کی تاثیر یہ ہوتی کہ ادھر لقمہ اندر جاتا اور زبان پہ کلمہ طیبہ آ جاتا، اور نماز پیچھے آ کے پڑھتے، اگلی نماز پیچھے آ کے پڑھتے۔ تو یہ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ صوفیاء نے قریب کیا، لوگوں کو ٹوٹنے نہیں دیا، جوڑتے رہے، قریب کرتے رہے۔ تو حضرت میاں صاحب کے پاس وہ ایک چودھری صاحب آئے بڑے تگڑے، انہوں نے جس وقت میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی تو ساتھ ان کا ایک خادم تھا، اس کو اس نے باہر بٹھا دیا کہ تم ادھر بیٹھو میں ذرا بات چیت کر لوں۔ تو میاں صاحب نے لنگر منگوایا اور اسے کہا کہ بھائی لنگر کیجئے۔ وہ لنگر جب کھانے لگا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا کوئی غلام بھی ہے، خادم بھی، آپ نے اسے بھی بلایا، بھائی آؤ بھائی تم بھی کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے نہیں کھانا۔ تو میاں صاحب نے پوچھا بھائی یہ کیوں نہیں کھاتا؟ تو اس نے کہا جی یہ ساڈا کم ہی ہے، یہ ساڈا کمی ہے تے ساڈے چ رواج نہیں بھی کمی مالک دے نال بہ کے کھائے تے اے بعد چ کھا لے گا، جی میں ایک واری لنگر کر لواں۔ تو میاں صاحب فرمانے لگے اچھا یہ کمی ہے جی، تے فرمایا بھائی میرا لنگر تو لایا ہو نا۔ تو وہ آپ کا لنگر لے کے آئے تو آپ نے اسے فرمایا بھائی تو چودھری صاحب دا کمی تے میں نبی پاک دا کمی، تے آپا دو میں بہ کے رل کے دو میں کمی رل کے کھائیے۔ تو آپ نے اسے ساتھ بلایا اور مل کے اس کے ساتھ تناول کرنے لگے، بتایا کہ یہ برادری کی رسومات، یہ اونچ نیچ، یہ تم نے جو بت پالے ہوئے ہیں کہ میں فلاں برادری کا، میرا عہدہ فلاں، میں فلاں، نہیں، مصطفیٰ کریم کی غلامی میں جب ہم آ گئے تو پھر یہ تفریقات ختم ہو گئی۔ ایک ہی صف پہ آپ بیٹھے ہیں، ایک ہی صف پہ خادم بیٹھے ہیں، بلکہ بابا جی کرما والے تو کسی کو مرید بھی نہیں کہتے تھے، آپ فرماتے تھے نہیں، پیر اور مرید میں بودھ ہے، دوری، بھئی پیر کا لفظ بھی اوپر ہے مرید نیچے ہے، نہیں، فرمایا ہم پیری مریدی نہیں کرتے، ہمارے تو بیلی ہوتے ہیں، جو بھی ہیں وہ ہمارے بیلی ہیں، ہم جیسے ہیں۔ اس طرح پیار سے، محبت سے، اخوت سے آپ نے ان کو اپنے قرب میں جگہ دی، محبتوں کے ساتھ انہیں، اور اپنی تربیت کے ساتھ آپ نے ان لوگوں کو مقام ولایت عطا کر دیا، ان کو عالم بنا دیا، ان کو متقی بنا دیا، ان کو داڑھی کی طرف لے آئے، ان لوگوں کو نماز کی طرف لے آئے، ان لوگوں کو امامہ شریف کی طرف لے آئے۔ مگر ہتھیار کون سا تھا؟ وہ اخلاق کا۔
وہ پیار کا، وہ محبت کا، وہ اخوت کا، حضرت ذوالنون مصری جیسی ہستی، حضرت معروف کرخی جیسی ہستیاں، حضرت باجد بستامی جیسی ہستیاں، حضرت جنید بغدادی جیسی ہستیاں، ہم ان عظیم ہستیوں کی سیرت پڑھتے ہیں۔ ایک دن کہنے لگے کچھ دوست، کچھ خادم، کچھ مرید حضرت ذوالنون پاک کی ذات برکات سے، حضور یہ کشتی میں کچھ نوجوان بیٹھے ہیں اور وہ شراب پی رہے ہیں اور آپ ان کے لیے بد دعا کریں، یہ شور بھی کر رہے ہیں، مستی بھی کر رہے ہیں اور کچھ پی بھی رہے ہیں، آپ دعا کریں ان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا دعا کریں جی، بد دعا کریں جی ان کے لیے۔ آپ نے فرمایا چلو ہاتھ اٹھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے دعا کی، یا اللہ کریم، جس طرح یہ نوجوان یہاں خوش ہیں، یا اللہ کریم انہیں جنت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا۔ جب یہ دعا کی تو وہ بڑے پریشان ہوئے، وہ جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کا تو بیڑا غرق کرنے کی دعا کرنی تھی، آپ نے کہا یہ جنت میں بھی ایسے ہی خوش رہیں۔ تو اتنی دیر میں ان نوجوانوں میں سے ایک کی نظر پڑ گئی کہ حضرت شیخ قبلہ یہاں پہ موجود ہیں، تو اس نے کہا اللہ کے بندو ہمارا گناہ تو اللہ کے ولی پہ بھی ظاہر ہو گیا۔ تو وہ دوڑے آپ کی خدمت میں آئے، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، اور آپ کی نگاہ ولایت کے تصدق سے اللہ نے ان کے دل کا زنگ دور کر کے انہیں ایمان کی اور نیکی اور تقوی کی دولت عطا کر دی۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا دیکھو یہ بہت بڑا جملہ ہے ان بزرگوں کی پوری زندگی کا، صوفیاء کی پوری زندگی کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں بد دعا کرتا کہ یہ دوزخ میں جائیں تو مجھے بتائیے مشن کس کا کامیاب ہونا تھا؟ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ بندہ دوزخ میں جائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی کوشش یہ ہے کہ بندہ جنت میں جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی صفت بیان کی ہے کہ کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کے حضور تمہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک کی رضا ہے کہ بندے جنت میں جائیں، شیطان کی رضا ہے کہ بندے دوزخ میں جائیں۔ اب بتاؤ اگر بد دعا کی جاتی تو یہ دوزخ میں جاتے یا جنت میں؟ دوزخ میں جاتے۔ تو ہم شیطان کو راضی کیوں کریں، ہم مصطفیٰ کو راضی کیوں نہ کریں؟ تو آج کل میں بھی ہمارے ہاں کچھ وہ جذباتیت اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ دوسرا شخص جو میرے نظریات سے تھوڑا سا بھی وہ متصادم ہے یا جو میرے ذہن میں دین کو بلند کرنے کا طریقہ ہے اس کا زاویہ نظر مختلف ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس اس کو رگڑ دیا جائے یا اس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ یہ نہیں ہے۔ صوفیاء کے ہاں بہت بڑا ظرف ہے، بہت بڑا سینہ ہے دوسروں کو قبول کرنے کی صلاحیت کا، اور ہمارے بزرگوں نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ محبت، پیار، اخوت اور اتحاد و اتفاق کا طریقہ اختیار کرو، اور حکمت و دانائی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لے آؤ، خیر کی طرف لے آؤ۔ ایک بات پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، آپ دیکھیں آپ کے دور میں حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب خزائن العرفان، آپ بہت بڑے عالم تھے، اور علم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا دعاخانہ کھول لیا تھا، حکیم بھی تھے، دوائیاں آپ بیچتے تھے، عالم بہت بڑے تھے۔ والد صاحب ان کے بڑے پریشان ہوئے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کے، وہ گئے اعلیٰ حضرت کے پاس کہ حضور بچے کو میں نے دین پڑھایا تھا، یہ کوئی اسلام کی خدمت کرے، یہ دوائیاں بیچنے لگ پڑا ہے، اس کو دین کی طرف لے کے آؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بر صغیر کے عظیم اسکالر امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، آپ نے بلایا حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو، پوچھا صاحبزادہ جی آپ کیا کرتے ہو؟ پہلے پوچھا کیا کیا پڑھے ہو؟ انہوں نے بتایا کتابیں فلاں 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 فلاں، سمجھ گئے بندہ قابل ہے۔ قابلیت کا جوہر بھی کسی کو کوئی پرکھ جائے، یہ بھی کسی صاحب علم کی شان ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا سارا علم جو آج ہم تک پہنچا ہے، تو ان کے دو خاص شاگرد ہیں، ایک امام ابو یوسف اور ایک امام محمد۔
رحمہم اللہ، امام ابو یوسف آپ یہ نا لوہاروں کا کام، درانتی، یہ بچے تھے تو یہ کام کرتے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے گزرتے ہوئے جب دیکھا تو درانتی کو یہ جس انداز میں بنا رہے تھے تو سمجھ گیا یہ بچہ بڑا قابل ہے. تو اس کا جو مالک تھا آقا اسے کہنے لگے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ میرے پاس میری کلاس میں بھیج، میں اسے پڑھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں تو ان کے والدین کو 10 درہم روزانہ دیتا ہوں، یہ بچہ کام اتنا کرتا ہے. کہا تجھے 10 درہم میں دے دیا کروں گا. اس نے کہا اس کے والدین کا کیا بنے گا؟ فرمایا اسے بھی 10 درہم دیا کروں گا. تو والدہ روتی ہوئی آ گئی، کہا کہ میرا بچہ تو دیہاڑی کما کے لے کے آتا ہے، مولوی صاحب، حضرت صاحب، بابا جی یہ آپ کیا کریں گے میرے بچے کو؟ یہ آپ نے انہیں پڑھائی پہ ڈال دیا، کتابوں پہ پڑھنے پہ ڈال دیا. فرمایا بی بی یہ تجھے کتنے پیسے لا کے دیتا ہے؟ اس نے کہا 10 درہم. کہا 10 درہم روزانہ تجھے میں دیا کروں گا، اسے میرے پاس پڑھنے دے. پھر پڑھایا. اور پھر آپ نے اس بی بی کو ایک بات کہی تھی، بی بی وہ کہنے لگی یہ پڑھ لکھ کے کیا کرے گا؟ آج بھی کچھ کہتے ہیں یہ مولوی بن کے بچہ کیا کرے گا. ابھی پتہ نہیں چلا مولوی بن کے بچہ کیا کرتا ہے. یہ جہاں حکومتیں گھٹنے ٹیک کے سائڈ پہ ہو گئیں، یہ مولوی ہی ہے جو لوگوں کو سیلاب زدگان میں جا کے کھانا کھلا رہا ہے. یہ لبرل لوگ، یہ ملحدین لوگ، یہ ان کا ٹولہ جو آج تک علماء کے خلاف زبانیں دراز کر کر کے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ یہی سچے لوگ ہیں مدارس دینیہ کے، یہی علماء کا قافلہ ہے جو ہر مشکل سے مشکل حالات میں آپ کو سب سے آگے کھڑے ہو کے دین کا کام کرتا نظر آئے گا. لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ مخلص کون تھے؟ وہی جنہیں تانے ملے، وہی لوگ جنہیں جیلیں ملی، وہی لوگ جن کے لیے گولیاں برسائی گئیں، وہی لوگ جن پہ ہر ظلم و ستم یہاں پہ پچھلے 70 سال میں روا رکھا گیا. آج وہی لوگ ہیں جو جا کے لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں. اس سے ایک بات تو سب کو سمجھنی چاہیے کہ اس ملک کے حقیقی اگر کوئی خیر خواہ ہیں تو وہ یہی دینی طبقہ ہے، یہ اسلام والا طبقہ ہے. تو میں بات کر کے اپنی گفتگو یہاں پہ بھی الحمدللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان سیلاب زدگان کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے تاکہ خدمت خیر کا سلسلہ یہ جاری رہے. تو آپ نے اس کی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے، آپ نے فرمایا تو کہتی ہے کہ یہ کیا کھائے گا؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن یہ فلودہ سرکاری جس کے اوپر شہد رکھا ہوگا وہ کھا رہا ہے. تو 30 سال گزر گئے، آپ وقت کے چیف جسٹس بن گئے امام ابو یوسف، وہی امام ابو یوسف، وہی بچے. تو جب چیف جسٹس بنے، قاضی القضات بنے، تو ایک دن وہی فالودہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس کے اوپر شہد رکھا ہوا تھا. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. کہا آج استاد گرامی ہوتے تو بڑے خوش ہوتے، انہوں نے آج سے 30 سال پہلے میری ماں کو یہ بشارت دی تھی تیرا بیٹا دین پڑھے گا تو سب سے اچھا کھائے گا. تو دین سے بیزار نہ ہوں، دین کی طرف آئیں، دین برکتیں دیتا ہے. تو میں وہ گفتگو وہ بات پوری ہو جائے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، آپ نے کہا صاحبزادہ جی تم نے کتابیں تو بہت پڑھی ہیں، یہ تم دین پڑھنے پڑھانے کی بجائے یہ تم دواخانہ کیوں کھول کے بیٹھ گئے ہو؟ صرف یہ بتا دو. اس نے کہا جی یہ بھی خدمت ہے. فرمایا وہ بھی خدمت ہے. اس نے کہا فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے تم یہ بتاؤ صبح صبح کیا کرتے ہو، بس یہ بتا دو. کہا صبح صبح میرے پاس مریض آتے ہیں تو میں قارورہ دیکھتا ہوں، یعنی جو مریض آتا ہے اس کا مرض چیک کرنے کے لیے میں اسے کہتا ہوں کہ تم اپنا پیشاب لے کر آؤ. تو وہ اپنا یورائن لے کے آتا ہے تو میں اس کے پیشاب کے اجزائے تحلیلی میں سے جان جاتا ہوں کہ اس کو کیا مرض ہے اور اس کے مطابق دوا دیتا ہوں. فرمایا بس یہی فرق ہے کہ تم جب صبح اٹھتے ہو تو تمہاری نظر اس کام میں پیشاب پہ پڑتی ہے، دین کا کام کرو گے تو جب صبح اٹھو گے تو تمہاری نظر سیدھی قرآن مجید پہ پڑے گی. وہ ایک جملہ اثر کر گیا، بس ایک جملہ کہتے ہیں بس مجھے سمجھ آ گئی. اور اس کے بعد پھر ایسا دین کا کام کیا کہ آج بھی بر صغیر پاک و ہند حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ آپ کی مقروض ہے. دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان صوفیات کا یہ جو سٹائل ہے، یہ انداز تبلیغ، یہ جو درس محبت ہے، آج اسے اپنانے کی ضرورت ہے. اس کو ہم اپنائیں تو اسی سے ہی ہم خیر کی طرف جا سکتے ہیں، اسی سے ہی ہمارے معاشرے میں برکتیں اور خیر جنم لے سکتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ خیر کے
سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے. جماعت اہل سنت پاکستان جس کے زیر سایہ یہ عظیم الشان پروگرام یہاں رضائے مصطفیٰ میں کروایا جاتا ہے، اللہ اسے آباد و شاد رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.